نمازیں پڑھانے لگا تو ایک دن رسالت جب واضح نصیحت کر رہی تھی تو اتنے میں مسجد النبی میں امامت داخل ہوئی. جب مسجد میں امامت داخل ہوئی تو منظر عجیب ہے. مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا رسول واضح نصیحت کر رہا ہے. اتنے میں جیسے حسین آئے کہ کیا لکھا تاریخ نہیں ہے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ امام کا پیر ابا کے دامن میں الجھا اور امام فرش مسجد پہ آنا ہی چاہتے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. رسول جو واضح نصیحت کر رہے ہیں انہوں نے اپنا خطبہ کو چھوڑ دیا. وہیں پہ تر کرنے کے بعد اللہ کا رسول حسین تک پہنچا اور پہنچنے کے بعد وہاں آئے جہاں سے رسول واضح نصیحت کر رہے تھے اور کہنے کے بعد اب نہ واضح نصیحت کر رہے ہیں نہ دین کو پہنچا رہے ہیں بلکہ حسین کی طرف مخاطب ہوئے اور مجمع کی طرف دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا ھذا حسین وعلیکم. یہ حسین ہے, انہیں پہچان لو. بہت توجہ علماء حضرات, مجمع بیٹھا ہوا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے. رسول کا یہ کہنا ھذا حسین وعلیکم, یہ حسین ہے انہیں پہچان لو. رسول نے یہ نہیں کہا ھذا حسین وعلیکم کہ یہ حسین ہے انہیں جان لو. یا رسول اللہ, جاننے اور پہچاننے میں کیا فرق ہے؟ آپ کہہ دیتے یہ حسین ہے انہیں جان لو, مگر شاید رسول کی آواز آئے کہ جاننے اور پہچاننے میں آسمان زمین کا فرق ہے. کربلا میں سب جانتے تھے حسین ہے, پہچانا وہ جو حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے. صلوات بھیجے کربلا میں کون نہیں جانتا تھا؟ شم تائے خنجر امام حسین کو ضد کر رہا ہے, وہ بھی جان رہا ہے کہ نواز رسول کو میں ضد کر رہا ہوں, مگر پہچانا اللہ اکبر انہوں نے جو حسین کے ساتھ کربلا میں شہید. تو جب اللہ کا رسول حسین کو اٹھا کے لے آیا اور امام حسین کے معرفت کے بارے میں بیان کیا, تو کبھی آپ نے غور کیا اس حدیث کو؟ اس گوشے میں 2-3 گوشے اس کے فضائل میں میں سنا رہا ہوں. امام حسین کو رسول ہی نے بھی اٹھایا اور بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے, صحابیوں کا مجمع تھا, ایک سے ایک وہاں پہ تھے, مگر تاریخ میں یہ لکھا کہ حسین کو رسول نے اٹھایا. حسین کو رسول نے اٹھایا. کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مگر کبھی بھی یہ نہیں لکھا ہو تاریخ میں کہ کسی صحابی نے حسین کی مدد کی ہے. بہت توجہ, یہاں یہ بہت سارے دروازے ہیں حسینیہ امام بارگاہ میں آنے کے لیے. اگر اس دروازے سے ایک سلوات جب محمد علیہ محمد حسین کے پاس پہنچے. کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں یہ لکھا کہ جب حسین کو اٹھانے کے لیے رسول گئے وہاں تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. اگر اس دروازے سے کوئی بچہ داخل ہو رہا ہے, صاحب عقل میری بات کی تائید کریں گے, اگر اس دروازے سے کوئی بچہ داخل ہو اور وہ بچہ اس دروازے پہ گرنے لگے تو آپ بتائیے اس بچے تک میں پہنچوں گا زیادہ قریب ہوں یا وہاں جو حضرات موجود ہیں وہ اٹھائیں گے؟ تو سب یہی کہیں مولوی صاحب اس بچے سے جو زیادہ قریب ہے وہ اٹھائیں گے. مگر تاریخ میں یہ لکھا کہ حسین کو اٹھانے کے لیے رسول پہنچے جو حسین سے دور ہیں, محراب مسجد سے خطبہ دے رہے ہیں. بہت سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے مگر پہنچے کیوں نہیں؟ ارے کیا اصحاب نہیں اٹھانے گئے؟ کیا وہاں جو صحابی بیٹھے تھے حسین اٹھانے کے لیے نہیں گئے؟ نہیں, کہہ تو سب تھے, مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, وہ اٹھانے پہنچ کے بھی کیسے اٹھاتے تھے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ صحابی اس میں ایسے ایسے تھے جو بھاگنے میں بہت زیادہ دوڑنے میں تیزی کرتے تھے, مگر ہاں جب آپ ان کی تاریخ میدان کی تاریخ پڑھیے گا تو جانے میں تیزی نہیں کرتے تھے, بھاگنے میں ہمیشہ تیزی کیا کرتے تھے. ایک سوال بھیجے پر ابھی بھی جانے میں تیزی نہیں کیا کرتے تھے, ہمیشہ بھاگنے میں ہی تیزی کیا کرتے تھے. مگر تب بھی اللہ کا رسول پہنچا کیوں؟ کیا ان کے ساتھ اصحاب نہیں گئے؟ کیا ان کے ساتھ جو وہاں صحابی بیٹھے تھے وہ نہیں گئے؟ نہیں, کہہ دو تو سارے لوگ تاریخ
شب معراج تھا۔ معراج وہ ایسی جسے تاریخ نے سنہری حرفے سے لکھا۔ ایک اور گوشہ، بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے، رحمت للعالمین اللہ کا رسول کسی کو بھی حکم دے دیتا کہ جاؤ حسین کو اٹھا کے لے آؤ، کوئی بھی صحابی جاتا حسین کو اٹھا کے لے آتا، مگر اللہ کا رسول نے کسی کو حکم نہ کیا۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا میں اگر اس منبر سے ذکر حسین کر رہا ہوں، میں کہہ دوں مجھے پیاس لگی ہے تو فوراً پانی کی جہاں تک پہنچانے کی کوشش ہوگی؟ اللہ کا رسول تھا، رحمت للعالمین بن کے آیا تھا، کیا وہ کہہ دیتا کسی صحابی سے جاؤ حسین گر رہے ہیں، حسین کو اٹھا کے لے آؤ میرے پاس؟ کیا بتائیے آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی نہ جاتا حسین کو اٹھانے کے لیے؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا آج کریڈٹ لینے میں لگی ہے، ہر کوئی جاتا جسے رسول حکم دیتے کہ جاؤ اٹھا کے لے آؤ، وہ حسین کو جاتا اور رسول کے پاس اٹھا کے رکھ دیتا، مگر اٹھایا کی نہیں، رسول نے حکم دیا کی نہیں۔ بات الگ ہے یہ کہ رسالت وہاں پہ خطبات کو بیان کر رہی تھی اور امامت کر رہی تھی، رسول بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب امامت کے پاس آئے گی تو نبوت پر کے سہارا دے گی، جب نئی نبوت لگ جائے گی تو امامت پر کے سہارا دے گی۔ صلوات بھیجے محمد معرفت کی منزل بہت عجیب ہے، اس لیے کہ جان لینا کافی نہیں ہے۔ جانتے تو سب میں نے بیان کیا کربلا میں، مگر پہچانا ان لوگوں نے جو حسین کے ساتھ آتے۔ جاننے اور پہچاننے میں اتنا فرق ہے کہ جب تک خود جانتے تھے یہ حسین ہے تب تک خود گئے، جب پہچان لیا تو حضور علیہ السلام بن گئے، جب معرفت حاصل کر لی تو حضور علیہ السلام ہو گئے۔ 8ویں امام کا دور ہے، ایک دو روایت اور رحمت ہے۔ 8ویں امام کا دور ہے، مامون تخت نشین ہے، ہمیشہ سے ظلم اس خاندان پہ ہوتا ہوا آ رہا ہے، اہل بیت پہ۔ مامون نے معرفت کی منزل ہے، اس روایت میں نام پڑھا اس لیے کہ معرفت دیکھیں کسے کہتے ہیں۔ مامون نے ایک دفعہ یہ ارادہ بنایا کہ امام کو شہید کر دے، مگر اس وقت حالات ایسے نہیں ہوئے کہ وہ شہید کر سکا۔ اس نے اپنے دربار میں سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ امام کو اس دنیا سے، اس راستے سے ہٹا دوں اور اس کے خون کا دھبا میرے اوپر نہ آئے۔ جیسے بزرگ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ماموں نے یہ ترکیب بتائی۔ تو لوگوں نے کہا طرح طرح کے مشورے دیے کہ ماموں یہ کر ڈال وہ کر ڈال، مگر کسی کے مشورے اسے پسند نہیں آئے۔ ماموں کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اسے تھوڑی بہت اہل بیت سے محبت تھی۔ وہ کہتا ہے مامون ایسا کر کہ تیرے خون کا دھبا تیرے پر نہیں آئے گا۔ کہا کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ جنگل سے کچھ شیر مروا دے، اور جنگل سے جب وہ شیر آ جائے اسے پنجرے میں بند کر دینا، اور پنجرے میں جب بند کرنا تو اسے دانا پانی صاحب میں بند کر دینا، اور جب کچھ دن گزر جائے تو اپنے وزیر کو امام کے پاس بھیجنا، اور بھیجنے کے بعد یہ کہنا امام جب آ جائیں تو کہنا اے امام، اے علی رضا مجھے کچھ شیر خریدنے اس میں سے، آپ بتا دیں کہ اس میں کون سی اچھی نسل کے ہیں کون اچھی نسل کے نہیں۔ اس کو یہ ترکیب بہت پسند آئی، اس نے حکم دیا کہ جنگل سے 40 شیر لائے جائے۔ مامون کا جب حکم ہوا
جب 40 شیر مامون کے دربار میں آ گئے، ایک سوال ہے محمد علیہ جب مامون کے دربار میں وہ شیر لا دیے گئے، مامون نے اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ جب پنجرے میں بند کر دیا تو اسے دانا پانی دینا بند کر دیا۔ وہ وقت آیا کہ مامون نے اپنے وزیر کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور امام رضا کو بلا لے آؤ، بہت توجہ چاہتا ہوں، معرفت کی منزل دیکھے۔ امام رضا کے پاس پہنچا، آنے کے بعد مامون کا وہ خط سنایا، پیغام سنانے کے بعد امام نے کہا تھا میں بھی آتا ہوں۔ عجب منظر ہے، امام دربار میں آئے مامون کے، امام آئے بہت اطمینان کے ساتھ، مامون پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک دفعہ امام نے پوچھا مامون کیا کام ہے، نے کیوں طلب کیا ہے؟ کہا امام اے رضا میں نے کچھ شیر منگوایا ہے جنگل سے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ شیر خرید لوں، آپ بتا دیں کہ کون سے اچھے نسل کے ہیں کون سے اچھے نسل کے نہیں۔ امام نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں، چل میرے ساتھ۔ وہ جانتا تھا کہ امام نہیں جان رہے کہ یہ شیر ہوگا کیسا۔ اس نے کہا نہیں آپ جائیں، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ تخت نشین ہے، امام پنجرے کی طرف دھیرے دھیرے آہستہ بڑھے۔ اللہ اکبر، جب تاریخ نے لکھا کہ امام جب اس پنجرے کے قریب آئے اور وہ تو جاننا ہے کہ اب جیسے ہی شیر نکلے گا کیا حال ہوگا، آپ خود تصور کر سکتے ہیں، مگر تاریخ نے عجب منظر لکھا۔ امام آئے، آنے کے بعد پنجرے کا دروازہ کھلا، اب جو شیر وہاں سے نکلا تو نکلنے کے بعد جب جنگلی شیر نکلا ہے تو اب اللہ کے شیر کے قریب جیسے ہی آیا، جملہ سنیے، جیسے ہی اللہ کے شیر کے قریب آیا، مامون طرف سے دیکھ رہا ہے کہ شیر نکلنے کے بعد وہ نقصان پہنچائے گا، مگر جب شیر آیا ہے تو کوئی امام کے دست مبارک چنتا ہے، کوئی قدم بوسی کرتا ہے۔ جب 40 شیر کے شیر آ گئے باہر اور جب دست بوسی اور قدم بوسی کر چکے، امام مامون کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے مامون دیکھتا کیا ہے، جو میری قدم میں جھک گئے ہیں ان شیروں کو تو خرید لے۔ امام نے کہا کہ جو میرے قدم میں آ جائے وہ اچھی نسل کے شیر ہے۔ امام نے بتایا جو ہمارے دستبوسی کرتا ہے وہ ہمیشہ اچھی نسل کے ہوتے ہیں، کبھی خراب نسل کے نہیں۔ ایک سلام بھیجے محمد آیا، امام نے جس چیز کا اشارہ کیا تھا ان تمام شیروں کو مامون نے خرید لیا۔ دشمن اہل بیت ہے مگر وہ بھی یہ جانتا ہے، معرفت رکھتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت پڑی تو اہل بیت کہیں سایہ نہیں۔ مامون معرفت نہیں رکھتا تھا کہ یہ کون علی رضا ہے، مگر وہ جان پر معرفت کرتے تھے۔ کربلا کے میدان میں پورے لشکر والے صرف جان گئے تھے کہ علی کا بیٹا حسین ہے، یہ رسول کا نواسا حسین ہے، مگر معرفت نہیں تھی۔ معرفت ان کے گھوڑوں میں بھی معرفت تھی، ان کی جانوروں میں بھی معرفت۔ اگر نہ ہوتی تو امام جب آئے ہیں میدان کربلا میں تو کہا تھا اے پسر سعد ان گھوڑوں کے نگرانی کی آواز بند کر دے، کہا مجھ میں یہ نہیں ہے۔ امام نے اشارہ کیا تھا، انہوں نے سارے آواز خاموش ہو گئے تھے، معرفت رکھتے تھے۔ کبھی کبھی انسان معرفت نہیں رکھتا، اسے خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مگر جانور بھی الگ رہتے معرفت رکھتے ہیں۔ یہ وہ دن آگے ایک مہینہ ماہ محرم کا گزر گیا ہمارے درمیان سے۔ معرفت آج اگر ہم اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں، اگر ہم مقصد حسین کو زندہ کر رہے ہیں
تو ہم معرفت حسین رکھتے ہیں، ورنہ جیسے وہ حسین کو جانتے تھے ویسے ہم بھی حسین کو جانتے ہیں۔ اگر ماہ رضا آیا اور جیسے ہی ماہ رضا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے درمیان کہ جو بھی خرافات چیزیں ہمارے موبائل کے اندر ہوتی بہت توجہ چاہتا ہوں، اسے کیا کرتے ہیں ہم فوراً ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر ماہ رضا کا چاند جیسے نمودار ہوا، فوراً وہ اسٹیٹس واٹس ایپ فیس بک جتنے بھی چیز کے ہیں ہم بدلنے لگتے ہیں۔ اگر ہم حسین کو صرف جانتے ہیں مگر معرفت جب رکھتے ہوتے تو ان دنوں میں بھی وہی کام کرتے جو 2 مہینہ 8 دن میں رکھتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، واٹس ایپ اور فیس بک کے ان ایام ازا اسٹیٹس بدلنے کا نام نہیں ہے، اپنے کردار کے اسٹیٹس بدلنے کا ماہ ازا نام ہے۔ اپنے کردار کے اسٹیٹس بدلنے کا نام ہے، اپنے کردار کو پاک کرنے کا ماہ ازا ہے۔ جب 2 مہینہ 8 دن ختم ہوئے تو جب اپنے لباس، کالے لباس، اپنے گھر کے کالے پردے جب اسے تہ کر کے کسی صندوق میں یا کہیں بھی محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے وہ کالے پردے رکھیے گا، مگر 2 مہینہ 8 دن جو فرش حسین سے آپ نے درس لیا ہے اسے درس کو اس صندوق میں مت کر دیجیے گا، اس مقصد حسین کو مت کر دیجیے گا۔ یا مرزا آج یہ 2 مہینہ 8 دن یہ مکتب حسین ہمیں اتنا درس دیتے ہیں جتنے ہمارے قوم کے بچے 10 مہینے میں مکتب سے نہیں سیکھ پاتے، یہ 2 مہینہ 8 دن میں سیکھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ درسی اور یہ مکتب یہ ہے نا، کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، ایک سلوات مجھے پر محمد علیہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا، تو ماتمی تھے مہد ماتم اس گھڑی بیٹا میرا، میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ ماتمی تھے مہد ماتم اس گھڑی بیٹا میرا، یہ درس درس اہل بیت ہے، اسے خدا کے لیے محفوظ جیسے 2 مہینہ 8 دن رکھتے ہیں۔ یہ یام ماہ سفر کا چاند نمودار ہوا، آج اپنی آنکھوں سے آپ نے فلک پہ ماہ سفر کا چاند دیکھا ہوگا۔ یہ وہ چاند ہے جس چاند میں تاریخ میں ملتا ہے نا، یہ قافلہ جو کوفہ و شام کوفے میں تھا، اب کل کی جو تاریخ آئے گی ایک سفر، یہ قافلہ شام کو پہنچ جائے گا۔ 2 روایت اور ختم سے ہاں رابعہ آج ہم کس کا بسمہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ذرا آپ سوچیں، ہمارے گھر تصور شرط ہے، ہمارے گھر کا جب کوئی ایک مر جاتا ہے تو ہم کس طرح بھی لگے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں لیلا کو پرسہ دینا ہے یہ اکبر کا، آج ہمیں اصغر کا پرسہ دینا ہے میرے باپ کو، آج ہمیں قاسم کا پرسہ دینا ہے امی فروا کو، آج ہمیں ایک نہیں، آپ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں صرف 52 جو ہے نا وہ امام حسین کے اقربا شہید ہوئے ہیں، 72 میں سے 52 امام حسین کے اقربا شہید ہوئے۔ ذرا آپ سوچیں امام کو کیسے ان کے ناشے اٹھائے ہوں گے۔ ہاں رضا آج ان تمام شہدائے کربلا کا آپ بسمہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سفر میں ہے تمام قافلہ، عجب روایت ہے کہ جب شب عاشور آئی نا، جب امام ایک دفعہ خیمے سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد جب تمام صحابہ اپنے اپنے خیمے میں تھے، بیویاں خیمے میں تھی، تو امام خیمے سے باہر نکلے۔ حمید اس منظر کو نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام خیمے سے نکلنے کے بعد پشت خیمہ پہ آئے، آنے کے بعد امام بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد امام پھر اٹھتے ہیں، پھر بیٹھ گئے۔ حمید کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا، میں امام کے پاس آیا، امام کے آواز آنے کے بعد کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ چند منٹ کے لیے زمین کربلا پہ بیٹھتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، مولا آپ پھر 2 قدم چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین کربلا سے آپ کچھ اٹھا رہے ہیں۔ امام نے کہا حمید کا تو نے دیکھ لیا، اے حمید میں زمین کربلا سے کنکریاں جمع کر رہا ہوں، جلسے عاشورہ کے بعد
میں کوئی کنگری نہ چھپے. اے مولا آپ نے نیزے سے کیسے دیکھا سید سجاد؟ خدا کی آواز اے مولا آپ نے نیزے سے کیسے دیکھا ہوگا کہ مولا سید سجاد کانٹے بھرے راستے میں چل رہا ہے, خانہ بیضا قافلہ چل رہا ہے. اگر تاریخ مقتل نے لکھا کہ قافلہ چلتے چلتے کبھی رک جاتا ہے کبھی چلنے لگتا ہے. شبر ملو نے دفعہ آنے کے بعد کہتا ہے قافلہ کیوں رک رہا ہے؟ کہا سکینہ بار بار اٹھ سے گر جا رہی ہے. نوحہ بیضا قیامت ہو گئی. ایک دفعہ سکینہ جیسے گرنے کی خبر شمر کو پہنچی. ارے شمر ملون نے کوئی ایک ننگی اونٹ لائے اور لانے کے بعد رسی لایا اور لانے کے بعد کہا اب سکینہ اونٹ سے نہیں گرے گی. ارے سکینہ کو اونٹ پہ لٹایا, رسی سے جکڑ دیا, قافلہ پھر چلنے لگا. مگر ایک دفعہ وہ سر نیزے پہ تھا جس پہ حسین کا سر تھا. ارے گرا اور گرنے کے بعد جب سر آگے نہیں بڑھا تو شمر سید سجاد کے پاس آیا. آنے کے بعد کہتا ہے اے سید سجاد تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سید سجاد تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ ارے سید سجاد جیسے گائے بابا کے پاس آنے کے بعد کہا بابا اب میرے پشت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تازیہ لگا سکوں. خانہ بیضا ایک دفعہ سر امام حسین گویا ہوا. گویا ہونے کے بعد کہا اے بیٹا بیمار, اے سید سجاد میں کیسے بڑھو؟ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے. ہاں سید سجاد آئے. اے بھٹی اماں سکینہ کہیں نشے میں گر گئی ہے. ارے سکینہ کے جیسے گرنے کی خبر زینب کو ملی. ارے آپ تو سب خوشحت ہے. ارے جس کے ہاتھ پسے گردن مدے ہو اس کی بھی نے اپنے آپ کو اونٹ سے کیسے اتارا ہوگا؟ ارے کربلا میں جب عباس کے بازو کٹے تھے عباس منہ کے بل سکے تھے. عباس منہ کے بل زمین پہ گرے تھے. ہائے سکینہ کہ جیسے یہ خبر ملی ارے زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا. کہا بیٹا سید سجاد چلو میرے ساتھ. ارے وہ زینب چلی جسے کبھی چاند نے نہ دیکھا. زینب نشے میں نکلی. اینا سکینہ کوئی خبر نہیں آئی. ایک دفعہ سکینہ کیا دیکھا کوئی برقع پوش بی بی اپنی گود میں سکینہ کو لیے. ارے تو سنا رہی ہے. ارے زینب نے جیسے ہی دور سے دیکھا آئی بی بی کے پاس کہا اے بی بی تیرا شکریہ. ارے بی بی نے کہا اے بی بی ذرا آہستہ ابھی سکینہ سوئی ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم کی آج سے سکینہ اٹھ جائے. خانہ بیضا ارے باب تمدار سے مقتل نے جب لکھا ایک دفعہ زینب جیسے کہے بی بی تیرا شکریہ. ارے جب سے اس کا بابا مارا گیا اسے کسی نے پیار نہیں کیا, اسے کسی نے تازیانے مارے ہیں, کسی نے دولت چھینے ہیں. اس کا چچا جب سے مارا گیا اس کی ننگی چادر چھین لی گئی. ہاں بیضا ایک دفعہ جب سکینہ نے ایک دفعہ جب زینب نے بہن کیا ارے جناب فاطمہ الزہرا نے برقع اپنے چادر کو کر اے زینب تو نے نہ پہچانا تیری ماں. اے اللہ بیضا کو سب خوشت ہے جب کوئی پردیس میں ہم سے ملتا ہے. ارے ایک دفعہ زینب نے اماں کو بلیس لگا. اے اماں آپ اس وقت کہاں تھی؟ ماں بھیا بات سنا اللہ